السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا آمَنتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک کا۔ اس میں ایک چیز تو ہے اعتکاف۔ اعتکاف 10 دن کا مسنون ہے، لیکن عام طور پر اعتکاف میں جیسا رہنا ہے ویسا رہا نہیں جاتا۔ اس لیے گزارش ہے اعتکاف کرنے والے روزہ داروں سے کہ اعتکاف کی روح، اعتکاف کی جان یہ ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر پر پڑا رہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں رہے، ذہن میں اللہ ہی کا تصور رہے، زبان پر اللہ ہی کی بول رہے، اللہ کا ذکر رہے، اللہ کا کلام رہے، اللہ سے مناجات رہے، فکر ادھر کی ہی ہو، یاد انہی کی ہی ہو۔ یہ ہے ساتھیو اعتکاف۔ حضرت عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تمنا ہے کہ ایسی کہیں کوئی جگہ ہوتی، تمنا ہے کہ ایسی کہیں کوئی جگہ ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، صرف اللہ کا تصور رہے، اللہ کی یاد رہے۔ یہ ہے اعتکاف کی روح۔ اگر ایسا رہ سکتے ہیں، ایسا 10 دن گزار سکتے ہیں تو اعتکاف میں رہیے، یا ایک دن ایسا گزار سکتے ہیں تو ایک دن رہیے۔ اگر ایسا نہیں رہ سکتے بلکہ اعتکاف کے اندر موبائل دیکھتے رہیں گے، میٹنگیں کرتے رہیں گے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا ہنسی مذاق کرتے رہیں گے، اخبارات منگا کر پڑھے جاتے رہیں گے، تو ساتھیو اللہ کے واسطے گزارش ہے ایسا اعتکاف میں مت رہیے، مسجد کے باہر رہیے۔ آپ ایسے کام کرنا ہے تو مسجد کے باہر ہی رہیے، خواہ گنہگار مت ہو جائیے مسجد میں آ کر۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر ہم جہنم سے دور ہو رہے ہیں، نہیں، جہنم کے قریب ہو جاتے ایسے کام کریں۔ اللہ کا قرب کے بجائے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، اس سے مت بیٹھو۔ ایسا بیٹھ سکتے ہیں کہ ذکر ہو اللہ ہی کا، یاد ہو اللہ ہی کی، تصور ہو اللہ ہی کا، تنہائی ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو، نوافل ہو، دعائیں ہو،
بس آنکھوں سے میں آنکھوں کی جھڑی لگی ہوئی ہو، بس اللہ ہی اللہ سب سے کٹے ہوئے، ایسا کر سکتے ہو تو آپ اعتکاف کیجیے، نہیں تو مت آئیے اعتکاف، مت رہیے اعتکاف میں، یہ اچھا ہے آپ کے لیے۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو اعتکاف میں نہیں، وہ لوگ آ کے جناب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد، ان کو ڈسٹرب ہو رہا باتوں سے، ہنگاموں سے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا بیٹھے ہوئے گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر لے رہے ہیں، دل لگیاں کر لے رہے ہیں، جی یہ کیا بات ہے؟ نہیں، بہت غلط بات ہے، اس کا خیال رکھیے، پابندی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، نہیں تو مسجد سے دور رہی، اعتکاف مت کیجیے آپ۔ اور ایک بات، ان راتوں میں چونکہ آخری کی راتیں ہیں، تاخراتیں شروع ہو رہی، آج 21ویں شب ہے، پھر 23ویں شب آئے گی، ایسے ہی شب آئیں گی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخر کی 10 راتوں میں تلاش کرو، یہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو ان راتوں کی ابتدا ہو رہی ہے آج سے، غنیمت جان لو ان راتوں کو۔ بلکہ میرے دوستو سچی بات یہ ہے، دل کی بات یہ ہے کہ زندگی ہی کو غنیمت جان لو، نہیں معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ہماری، کس وقت ہم ختم ہو جائے دنیا سے، نہیں معلوم، غنیمت جان لو۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اور نیکی کر لو اس سے پہلے کہ آواز اٹھ جائے دنیا کے اندر، اعلان ہو جائے مسجد سے یا گلیوں میں، محلے میں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہوگا نا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، یہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ غنیمت جان لو عمر کو اور نیکی کر لو اس سے پہلے کہ اعلان ہو جائے کہ اب فلاں صاحب دنیا میں نہیں رہے، کیا کریں، بات ختم ہو، کچھ کر لو۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ زندگی ہی کو غنیمت جاننا ہے، لیکن میرے ساتھیوں بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ، پھر اس میں یہ آخری کی راتیں ہیں، اس کو غنیمت جان لو، بہت بہت غنیمت جان لو۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ جس نے رمضان مبارک کے راتوں میں قیام کیا، نے اللہ کے لیے عبادت کیا، جاگا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک اس کے پچھلے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک رات اگر کسی کو مل گئی کہ سمجھو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے ایک رات اگر مل جائے، قدر کر لو ساتھیو، ان راتوں کی قدر کر لو، ان راتوں میں عبادت کرو، اور ایسی کوئی رات نہ گزرے ہماری جس سے ہم اللہ سے لو نہ لگا رہے ہوں، اللہ سے مناجات نہ کر رہے ہوں اور 2 آنسو نہ بہائے ہوں، ایسی کوئی رات نہ گزرے میرے ساتھی۔ اور امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر مل جائے تو کیا دعا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری دعا ارشاد فرمائی،
اللہ کی محبت کو، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے کیا الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ پڑھا کر یہ دعا مانگو اللہ سے، اللہم انک عفو، اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کیا دعا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعا کو یاد کر لیجیے، مختصر دعا اور معنی کے ذہن کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگیے، اللہم انک عفو، اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں، آپ اللہ تحب العفو، معافی کو پسند ہی فرماتے ہیں آپ، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دو، آپ بس 10 باتیں ادھر ادھر کچھ مجھے معاف کر دو، بس میری زندگی کا مدار، میری نجات اس پر ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں بس، اور کچھ نہیں، آپ معاف کر دیے تو میرا کام بن جائے گا۔ عبادت، تلاوت، ذکر، یہ سب ایک طرف ہے، سب ایک طرف ہے، حج اور عمرے ایک طرف ہے، زکوٰۃ ایک طرف ہے، جی ہمارے تمام کام ایک طرف ہے میرے دوستو، مگر اللہ نے معاف نہ کیا، قبول نہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہمارا زندگی کا مدار، ہماری نجات جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مغفرت پر، اللہ کی مہربانی پر، عفو و کرم پر ہم بچے ہوئے، بس انہوں معاف کر دیے تو کام بن گیا ہمارا، ورنہ تو کچھ نہیں، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ دماغ میں رکھتے ہوئے الفاظ معنی کو دعا مانگی اللہ سے، اللہم کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ آپ بس فاعف عنی، میرے کو معاف کر دو آپ بس۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کا ان راتوں میں خاص طور پر اہتمام کریں، دل کی حضوری کے ساتھ، ہمارے جذبات اس کے اندر ہوں، خالی رٹے رٹائے الفاظ نہ ہوں، ہمارے اندرونی احساسات ہو اندر اس کے اندر۔ یوں سمجھیے جیسے کسی ماں کا بچہ بہت سخت بیمار ہے تو وہ دواخانے میں ڈاکٹر سے جو التجا کرتی ہے، ڈاکٹر صاحب بچا لو بچے کو، ڈاکٹر صاحب بچا لو بچے کو، پلیز کچھ کر لو، یہ اس کے رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہیں، اس کے ماں کے، اس کی دل کی پوری گہرائیاں، اس کے پورے جذبات، اس ماں کی پوری ممتا ان الفاظ کے اندر سمجھو، ڈاکٹر صاحب بچا لو، اب کچھ کر، پلیز آپ کچھ کر دو، پیر پکڑ لیتی ہے۔ ایسی دعا ہونی چاہیے میرے دوستوں، رٹے رٹائے الفاظ نہیں، جذبات کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانگی ان راتوں میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میرے دوستوں بزرگوں، دیکھیے میں نے گزشتہ بھی کہی تھی بات، صدقہ اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، دیجئے، خوش دلی سے دیجئے، سچے دل سے دیجئے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے دیجئے، سامنے والے کو کمتر سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اللہ کے واسطے مت دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کرو، تکلیف دے کر باطل مت کر دو، بیکار مت کر دو۔ تم 1 لاکھ دیں گے، ارے شرم نہیں آ رہی، کب تک مانگتے پھرتا، گیا پورا کام ہو گیا، آپ کے 1 لاکھ ڈوب گئے۔ اب ایک وبا چل پڑی ہے، ایک وبا چل پڑی ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ احسان مت جتاؤ اور بغیر ریاکاری کے، یعنی صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کام کرو۔ اب ایک وبا یہ چل پڑی ہے، کسی کو کچھ بھی دے رہے تو فوٹو اس کی،
ایک راشن کا تھیلا دے دیے اس کو 1000-2000 کا فوٹو. انسان ہے یار، اس کا دل نہیں ہے جی، اس کی اتنا گرا ہوا ہے کیا. آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرو، آپ کی بیوی کو ایسا کوئی دے 2000 روپے، آپ مر جائیں، آپ سوچو کیا گزرے گی. آپ شرم نہیں آتی آپ؟ ارے 2000 روپے کا راشن دے رہے، اس کے فوٹو لے رہے. سر ٹھہرو، آپ پکڑو فوٹو لے رہے، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں کسی کو بتانا ہے. اگر ایسا بتانا ہے تو ان سے لیوج مت پیسہ، آپ کہیں کو لے رہے ہیں؟ آپ ان کو بولو خود ہی کر لو، بولو کام. اگر آپ پر بھروسہ نہیں ہے تو بولو آپ خود دے لو، آپ خود کر لو، یہ کام مت کرو. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں آپ. مجھے اچھا لگا، کل ہی سنا میں نے ایک صاحب کو، جی غریب آدمی ہے اور بھی 2 دن غریبوں کو دیا جا رہا تھا، ہر ایک کو ٹھہرا کر کے جناب فوٹو لی جا رہی تھی. جب ان کا نمبر آیا ان کو بلایا، لے لو صاحب لے لیں، ذرا ٹھہرو. بولے کہ فوٹو لینا؟ بولے رکھ لو آپ، یہ آپ رکھ لیجیے، میں چلتا ہوں. بولے سبحان اللہ. ایسی خودداری بھی پیدا کرو، میری گزارش ہے غربا سے، غریبوں سے. خودداری پر دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات قسم اللہ کی، صرف اللہ کی. جس نے اسے آج دیا وہ آپ کو بھی دے گا. کہا آپ اس کو رکھ لیجیے، اور باتوں میں نہیں، آپ رکھ لیجیے، میں چلتا ہوں. نکل گیا. جو فاقوں سے مر رہا تھا وہ غیرت سے مر جائے گا. پھر اب مت کرو ایسے کام. آپ جو بول رہے ہیں نا ضرورت ہے ہماری، مجبوری ہے، تو میں بول رہا ہوں ایسا لو مت کسی سے پیسہ کہ آپ کو فوٹو لینا پڑے، ڈالنا پڑے، غریبوں کو جناب اسکرین پہ لانا پڑے. مت دو جی، مت دو. آپ بولے آپ خود کر لو صاحب، آپ کو جیسا ہے آپ کر لو، ہم نہیں کریں گے کام. دین کا کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ لائن میں کھڑا کر دے کے ایسے فوٹواں لے کے مت دو، مت کرو کام. اور ساتھیوں، چھڑکنا، گزشتہ بھی لیے تھے نا، فلاں فلاں باتیں کرنا، ایسا مت کرو. بہت تکلیف نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرو بس. اور آپ بولیں گے ایسا کیسا، ہم کیسا؟ نہیں، یہ وقت ہے صاحب، وقت ہے. ابھی 1-2-4 دن پہلے میں نے سنا ایک عالم دین مفتی صاحب سے کہ ایک بڑی شخصیت نے واقعہ سنایا، اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے ایسے کئی واقعات ہیں، دنیا میں عدل بدل ہوتا رہتا ہے. ایک ایسا آدمی جس کے پاس 40-50 گاڑیاں تھیں، کئی لوگ کام کر رہے تھے، انہیں لاکھوں کی وہ تنخواہ دیتا تھا لوگوں کو. بدل گیا وقت، حالات بدل گئے. اب اس آدمی کا کنڈیشن یہ تھا کہ کوئی اس کو 1 کلو شکر دکان پہ ادھار دینے کو تیار نہیں تھا. 1 کلو چاول اسے ادھار دینے کو ہے نہیں، پورا ختم ہو گیا. عزت، ذلت، دولت، غربت، یہ سب طے ہے مالک کی طرف سے، سب طے. کبھی بھی کچھ بھی ہوگا، کبھی بھی کچھ بھی ہوگا. تو اگر ہم اس مقام پر کھڑے ہو جائے تو ایسے باتیں ہم سن سکتے جی؟ ہم نہیں دینا ہے، مت دیجیے، بالکل مت دیجیے. آپ ٹھیک ہے، آپ کی دل کی بات ہے، مگر اس کے چھڑکو مت، گالیاں مت دو، تکلیف مت دو اس کو. کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، جو خاندانی رئیس ہے وہ نرم رکھتے ہیں مزاج اپنا. جو خاندانی رئیس ہے وہ نرم رکھتے ہیں مزاج اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. یہ تم ذاتی اور خاندانی رئیس نہیں ہے، تم بس آ گئی ایسی لڑک کے آ گئے جو دولت ہے، تم زب بول کے بن گئے تم. اس وجہ سے تمہارا لہجہ نہیں بدلا، تمہارا مزاج نہیں بدلا. ابھی تم مت کرو ایسی حرکتیں میرے دوستوں. خود کی بھی دنیا خراب
اور خود کی آخرت بھی خراب. تو بہت ہی عزت سے، بہت ہی احترام سے، ادب سے آپ اس کو دیجیے، اور اس کو لینے سے زیادہ اس انداز پر خوشی ہو جائے. اس کو آپ کے اس انداز سے، اس عزت سے، اس کی تکریم سے اسے خوشی ہو جائے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے. کام بن جائے گا میرے دوست، کام بن جائے گا. اور ایک بات بتاتا ہوں، آپ بھی ذرا غور کرو، جھانکو ذرا، غریب کون ہے، پریشان حال کون ہے، آپ بھی ذرا دیکھو. آپ اس لیے کہ جو مانگ رہے ہیں وہی غریب ہے، جو پھر رہے ہیں، جو آ رہے ہیں وہی غریب ہیں. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ایسا جو سمجھ رہے ہیں آپ تو غلط ہے. دیکھو آپ، ہاں اس میں غریب ہیں مانتا ہوں. بہت سے ایسے ہیں رات کا کھانا ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ مانگ نہیں رہے ہو. واقعات میرے سامنے ہیں. رات کا کھانا ان کے پاس نہیں ہے، مانگ نہیں رہے. ایک بڑے عالم دین کا قصہ میرے سامنے آیا 2-4 سال پہلے. چھٹی ہو گئی، سب نکل رہے ہیں. من کو وہ نکل رہے نہیں، جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کچھ نہیں بیٹھے ہوئے. اب سب نکل رہے تھے، آخری جو استاد نکل رہے تھے انہیں چلتے بتا رہے کیا آپ یہیں بیٹھ گئے، نکلے نہیں. کیسے جائیں سر، گھر میں راشن نہیں لے جانے کے لیے، اب رات کا پکانے کے لیے اصل میں کیا، کیسے جاؤں، کیا کرو. بیٹھا ہوا بس، بول نہیں رہا، بیٹھا. رات میں پکانے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی، لیکن پوچھ نہیں رہا، ہاتھ نہیں مانگ رہا، ہاتھ نہیں پھیلا رہا. میرے دوستو، کامیاب ہے وہ امیر، کامیاب ہے وہ دولت مند جو ایسوں کو چن کے دے دے. بہت زبردست کام ہے اس کا. خاموشی سے جائے اور دے دے. کیا کہا گیا حدیث میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اشخاص جن کو اللہ عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عنایت فرمائے اپنے فضل و کرم سے. جی، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل تصدق، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، دیا کسی کو اپنے سیدھے ہاتھ سے، لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ اس نے کیا دیا ہے، کس کو دیا ہے. خاموش خاموش کام کر دیا، نکل گیا. اللہ پاک نے فرمایا ایسے غریبوں کے بارے میں، لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر چپک کر نہیں مانگتے. تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے، ان کی حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے پریشان ہے، اندر سے مقروض ہے، بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، جی آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن زبان دبا کر خاموش بیٹا، غیرت کا مارا ہوا ہے. ایسوں کے پاس جاؤ، آپ ایسوں کو دو، پھر انشاءاللہ آپ کی دنیا بدل جائے گی. خالی جو مانگتے پھر رہے ہیں، جو آواز لگا رہے، دیتے چلے جا رہے. ارے جاؤ جن کے پیچھے. اللہ پاک نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء. ایسے فقراء، ایسے غریب، ایسے محتاج اور تنگ دست جو زمین پر چل پھرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. جاہل لوگ ان کو غنی اور مالدار سمجھتے ہیں. اچھا کھاتا پیتا رہے، مست دکھ رہا ہے. ارے اللہ پاک جاہل ہے جو ان کو غنی اور مالدار سمجھ نہیں ہے. وہ فقیر ہے، محتاج ہے، لیکن اس کی غیرت اس کو ہاتھ پھیلانے پر سے روک رہی ہے. اس وہ مجبور ہے، غیرت کے ہاتھ تو مجبور نہیں کرتا، وہ نہیں مانگتا. وہ آپ ایسوں کو چن کے دو، آپ ایسے بچوں کو دو، آپ ایسے پریشان حالوں کو دو، آپ جی مصیبت زدوں کو دو. آپ صحیح ہو. آپ کو بتاؤں، سلطان محمود کا واقعہ بھی یاد ہے اچانک مجھے. وہ دورہ کر رہے، بادشاہ دورہ کر رہے تھے، پھر رہے تو ایک بچے کو دیکھا، ساتھ میں
جو وفد تھا ان کا سونے کا چراغ لے کے ساتھ چلے تھے. وہ لائٹ کا دور تو نہیں تھا. سلطان محمود غزنوی کی بات کر رہا ہوں. لائٹ سونے کا چراغ لے کے جا رہا تھا رات کے اندھیرے میں. اس جگہ دیکھا کہ ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا تھا, حدیث پڑھ رہا تھا, کیا پڑھتا تھا. لیکن تھوڑی دیر کو جا کے وہ دکان کے پاس جا رہا تھا, وہاں پہ تیل جل رہا تھا, وہاں جا کے پڑھتا تھا. وہاں جاتا تھا, آگے اپنے گھر میں پڑھتا. بولے کیا ہو رہا؟ میرے پاس چراغ نہیں ہے, بس پڑھ لے رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. اتنی قرآن کتاب پڑھ رہا ہے, دینی کتاب, لیکن اس کے پاس غربت کی عالم میں کہ تیل کے لیے پیسے, چراغ کے لیے پیسے نہیں. ایک دم بدل گیا. اپنے وفد کے پاس سے سونے کا چراغ لے کر رکھ دیا. بیٹے سونے کا چراغ رکھ دیا, نکل گیا. سلطان محمود غزنوی جب جا کے سویا ہے, محمود غزنوی رات میں سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. فرمایا محمود تمہارے اس عمل کو اللہ کے ہاں پذیرائی مل گئی, قبولیت مل گئی. اللہ تمہاری اس کی قدر کل میدان محشر میں کرے گا. اللہ تمہیں بادشاہت سے نوازے گا. کسی کو پتہ نہیں, بس اس بچے کے پاس رکھ دیا. جی نکل گیا خاموش, کسی کو پتہ نہیں. ایسے کچھ کام کر لو میرے دوست, ہماری آخرت بن جائے, ہماری خبر بن جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.